يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اسی ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس اللہ رب العالمین نے ہم تمام کائنات کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا۔ پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بے مقصد نہیں چھوڑا، بلکہ اپنے پیدا کرنے کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی امام الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کی تلاوت آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہے، اس مناسبت سے خطبہ جمعہ کا عنوان انشاءاللہ نماز فجر کے فوائد یا نماز فجر کے انعامات کی روشنی میں ہوگا۔ معزز حاضرین، پردہ نشین ماں اور بہنوں، گزشتہ جمعہ ہم نے نماز فجر سے پہلے پڑھی جانے والی سنتوں کی فضیلت پڑھی تھی اور نماز فجر با جماعت ادا کرنے والوں کی بھی یہ فضیلت پڑھی تھی کہ یہ لوگ اللہ کی خصوصی ذمہ داری میں آتے ہیں۔ وہیں نماز فجر پڑھنے والے خوش نصیب لوگوں کا ذکر فرشتے اپنی رپورٹ میں لکھ کر اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ معزز حاضرین، نماز فجر کے جہاں بے شمار فوائد بیان کیے گئے ہیں، وہیں نماز فجر با جماعت ادا کرنے والے خوش نصیب لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت دعا میں شامل ہوں گے۔ وہ لوگ جو اپنے نرم گرم بستروں کو چھوڑ کر مسجد کی طرف فجر کے وقت چل کر آتے ہیں اور آ کر با جماعت نماز ادا کرتے ہیں، اور نماز ادا کرنے کے بعد تجارت کی غرض سے نکلتے ہیں تو کامیابیاں ان کا ماتھا چومتی ہیں۔ دن بھر آنے والی مشکلیں، پریشانیاں، مصیبتیں اللہ رب العالمین ان سے دور کر دیتا ہے۔ وہیں نماز فجر با جماعت پڑھ کر وہ تجارت کی غرض سے جب نکلتے ہیں تو اس تجارت میں گرچہ تھوڑی روزی روٹی ہی کیوں نہ انہوں نے کمائی ہو، کیوں نہ مال کم ہی کیوں نہ وہ کمائے ہو، اس مال میں، اس روزی روٹی میں اللہ رب العالمین بے شمار برکت عطا کرتا ہے۔ وہیں وہ بدنصیب انسان جو نماز فجر تو نہیں پڑھتا اور نہ ہی نماز فجر با جماعت ادا کرنے کی فکر کرتا ہے، بلکہ اپنے بستر سے چمٹ کر رہتا ہے، سستی غفلت کاہلی کے ساتھ اس وقت اٹھتا ہے جب سورج جو ہے نکل جاتا ہے، اور تجارت کی غرض سے مارکیٹ اس وقت جاتا ہے جب دن ڈھل جاتا ہے، اور رات دیر تک اپنی دکان کھلی رکھتا ہے، گرچہ اس نے بہت سارا مال کمایا ہو،
گرچہ اس نے بہت ساری روزی روٹی کمائی ہو، نماز فجر نہ پڑھنے اور صبح سویرے نہ نکلنے کی وجہ سے وہ اللہ کے نبی کی برکت کی دعا سے محروم رہ جائے گا۔ میرے بھائیوں، آپ دیکھیں حضرت صخر غامدی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم بارک لامتی فی بکورہا۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے اللہ سے کہ اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں، ان کے اول وقت میں برکت کو رکھ دے۔ میرے بھائیوں، کیا کہنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صبح کے وقت میں برکت کی دعا کی ہے تو ہم اور آپ کیا کہیں گے؟ آج ہمارے درمیان کوئی نیک انسان ہوگا یا کوئی ذرا دیندار ہوگا تو ہم کیا کہتے ہیں کہ بھائی ذرا ہمارے لیے دعا کرو، ہمارے لیے دعا کرو، اللہ تم جیسے نیک لوگوں کی دعا سنتا ہے، ذرا پریشان ہیں، ذرا بیمار ہیں، ذرا مصیبتیں آ رہی ہیں، آپ ذرا نیک ہیں، دعا کرو، آپ کی دعا قبول ہوگی۔ میرے بھائیوں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو افضل الانبیاء ہیں، افضل البشر ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے لیے اس صبح کی وقت میں جو ہے برکت کی دعا کرتے ہیں، تو کتنے بدنصیب ہیں ایسے لوگ جو نبی کی دعا میں شامل ہونے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیوں، نماز فجر باجماعت ادا کرنے والوں کے لیے جہاں بے شمار فوائد بیان کیے گئے ہیں، وہیں ایک فائدہ مکمل حج اور عمرہ بھی جو ہے انہیں عمرے کا ثواب بھی انہیں ملتا ہے۔ بارہا یہ حدیث میں آپ لوگوں کے سامنے جو ہے سناتا رہتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی صبح کی نماز، فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے اور نماز کے بعد بیٹھ کر اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے یہاں تک کہ سورج طلوع نہ ہو، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو بیٹھ کر جو ہے اٹھ کر جو ہے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایسے آدمی کے لیے مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث کو میں نے بارہا آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ وہیں امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، آج ہم اور آپ ذرا فرض نماز پڑھ لیں، اپنے آپ کو بڑا دیندار سمجھتے ہیں، ذرا تھوڑے بہت ذکر و اذکار یا دعا وغیرہ کر لے تو اپنے آپ کو محلے میں یا معاشرے میں بہت بڑا دیندار سمجھتے ہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ نماز فجر پڑھنے کے بعد صبح 9 بجے تک جو ہے ذکر و اذکار میں بیٹھا کرتے تھے۔ صبح 9 بجے تک جو ہے وہ بیٹھ کر اللہ رب العالمین کا ذکر کیا کرتے تھے۔ کسی نے ان سے کہا، کسی نے ان سے پوچھا کہ اے امام صاحب، کیا آپ کو بھوک اور پیاس نہیں لگتی؟ میرے بھائیوں، دیکھیے ہمارے اسلاف کیسے تھے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں جو ذکر و اذکار کرتا ہوں وہی میرا کھانا ہے، وہی میرا پینا ہے، تو جو ذکر و اذکار میں نماز فجر کے بعد سے کرتا ہوں وہی میری پیاس بھی بجھا دیتی ہے، وہی میری بھوک بھی مٹا دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا غور کریں، کیا ہماری بھوک اور پیاس اللہ کے ذکر سے مٹتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آج ہمارے دل ویسے ہو گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، نماز فجر باجماعت ادا کرنے والے خوش نصیب لوگوں کے لیے ایک فائدہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایسے لوگ جب باجماعت نماز فجر ادا کرتے ہیں تو مکمل رات بھر جو ہے قیام اللیل کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اب دیکھیں حضرت عبد الرحمن رحمہ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے، میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں داخل ہوئے، میں ان کے پاس جا کر جو ہے ان کے ساتھ بیٹھ گیا،
انہوں نے مجھ سے کہا یبن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، یقول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل، اللہ کے نبی کہتے ہیں جو آدمی عشاء کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے، ایسے خوش نصیب آدمی کے لیے آدھی رات تک قیام اللیل کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب ہیں ایسے لوگ جو نماز عشاء کے لیے آتے ہیں اور جماعت کے ساتھ نماز عشاء پڑھتے ہیں، اور پڑھ کر سنت وغیرہ کے ساتھ وتر پڑھ کر گھر لوٹتے ہیں اور آرام سے جو ہے اپنے بستر پر سو جاتے ہیں۔ ایسے خوش نصیب لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی آدھی رات تک نماز پڑھنے کا اجر و ثواب دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے نوجوان بھائی، ہمارے نوجوان دوست چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بہانہ لے کر مسجد سے دور چلے جاتے ہیں۔ کوئی بڑا بہانہ نہیں ہوتا، لیکن صرف نماز چھوڑنے کے لیے یا چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر وہ جو ہے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے۔ اور وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلُّهُ، کہ جو آدمی صبح کی نماز، فجر کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے، ایسے خوش نصیب آدمی کے لیے مکمل رات بھر جو ہے قیام اللیل کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب ہیں ایسے لوگ کہ جو نماز عشاء بھی با جماعت ادا کرتے ہیں اور نماز فجر بھی با جماعت ادا کرتے ہیں اور رات بھر جو ہے نماز پڑھنے کا اجر و ثواب کماتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نماز فجر با جماعت ادا کرنے کے جہاں بے شمار فوائد ذکر کیے گئے ہیں، وہیں نماز فجر پڑھنے کے اخروی فائدے بھی بے شمار ہیں۔ دنیاوی فائدے تو یہ ہیں کہ ہم اللہ کی ذمہ داری لے آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے خیر و برکت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور ہم اور آپ اگر جو ہے نماز فجر با جماعت ادا کرتے ہیں تو رات بھر جو ہے نماز پڑھنے کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ یہ تو دنیا کے فوائد ہیں، ساتھ ہی ساتھ آخرت میں بھی ان کے لیے بے شمار فوائد ہیں۔ جی میرے بھائیوں، قیامت کے دن جب ہولناکی کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سب لوگ پریشان ہوں گے، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، دودھ پلاتی ماں اپنے بچے کو دودھ چھڑا دے گی۔ اب ہم نے اور آپ نے ان حدیثوں کو جو ہے کئی مرتبہ سنا ہے کہ ایسا دن ہوگا، قیامت کی تاریکی کا دن ہوگا، کتنے 50,000 سال کے برابر کا وہ دن ہوگا، لیکن ایسی ہولناکی کے دن، ایسی تاریکی کے دن فجر کی نماز پڑھنے والا فجر کے خزانوں کو وہاں لے کر جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے اس نماز فجر کے پڑھنے کی وجہ سے اس کے لیے نور کا انتظام کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، جامع ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو لوگ رات کے اندھیروں میں مسجد کی طرف چل کر آتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری سنا دو جو رات کے اندھیرے میں، رات کی تاریکی میں مسجد کی طرف چل کر آتے ہیں اور آ کر نماز ادا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کے لیے وعدہ کرتا ہے بالنور التام یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی انہیں مکمل روشنی اور مکمل نور عطا کرے گا۔ سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو صبح سویرے اپنے بستروں سے الگ ہو کر نماز فجر ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف چل کر آتے ہیں، اور بڑے ہی بد نصیب ہیں ایسے لوگ جو سستی، کاہلی، غفلت کرتے ہوئے اپنے بستر میں جو ہے سوئے ہوئے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نماز فجر با جماعت ادا کرنے والوں کے لیے
اخروی فائدہ یہ ہے کہ ایسے خوش نصیب لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی گارنٹی دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، من صلی البردین دخل الجنہ، جو شخص 2 ٹھنڈے وقت کی نماز پڑھتا ہے، 2 ٹھنڈے وقت کی نماز ادا کرتا ہے، دخل الجنہ، ایسا خوش نصیب آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ وہ 2 ٹھنڈے وقت کی نماز کون سی ہے؟ پہلی فجر کی نماز ہے اور دوسری عصر کی نماز ہے۔ سبحان اللہ میرے بھائیوں، نماز فجر باجماعت ادا کرنا، نماز عصر باجماعت ادا کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی میں جو ہے شامل ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا خوش نصیب آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ صرف جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا بلکہ جنت میں جانے کے بعد جو سب سے بڑی نعمت ہے، جو سب سے بڑی نعمت ہے، اس نعمت کا حصول بھی ایسے خوش نصیب آدمی کو ہوگا۔ میرے بھائیوں، وہ نعمت کیا ہے؟ جو جنت میں جانے کے بعد جو سب سے بڑی نعمت ہے، جو آخری نعمت ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کو دیکھنا، دیدار الہی کا نصیب ہونا۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی جو ہے دولت نہیں ہوگی، اس سے بڑھ کر اور کوئی انعام نہیں ہوگا کہ ہم اور آپ یا نماز فجر باجماعت ادا کرنے والے خوش نصیب لوگ اللہ رب العالمین کا دیدار کریں گے۔ میرے بھائیوں، آئیے وہ حدیث آپ کے سامنے سناتا چلو۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے 14ویں رات کی چاند کو دیکھا کہ 14ویں رات کا چاند خوبصورت چمک رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چاند کی طرف دیکھتے ہوئے ہم سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، انکم سترون ربکم کما ترون ھذا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تم لوگ عنقریب اپنے رب کو ایسے ہی دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ دنیا میں کئی جگہوں پہ رہتے ہیں، کیا کوئی چاند کو دیکھنے میں ہمیں تکلیف ہوتی ہے؟ کیا پریشانی ہوتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم لوگ اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا تزامون فی رؤیتہ، اللہ کو دیکھنے میں تمہیں کوئی مشکل نہیں ہوگی، تمہیں کوئی مشقت نہیں ہوگی، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، بلکہ آسانی سے تم اللہ رب العالمین کو دیکھ سکو گے۔ لیکن شرط ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ ایک شرط ہے، اور وہ شرط کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سورج نکلنے سے پہلے کی نماز، سورج ڈوبنے سے پہلے کی نماز، یہ دونوں نمازیں تم پر غالب نہ آئے تو تم ایسے ہی کرو۔ مطلب کیا ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے کی نماز ادا کرو، سورج ڈوبنے سے پہلے کی نماز ادا کرو تو تم آسانی سے اللہ رب العالمین کو دیکھ سکو گے۔ سبحان اللہ میرے بھائیوں، سورج نکلنے سے پہلے کی کون سی نماز ہوتی ہے؟ فجر کی نماز ہوتی ہے۔ سورج ڈوبنے سے پہلے کی کون سی نماز ہوتی ہے؟ عصر کی نماز ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کتنا آسان فارمولا بتایا ہے کہ تم ان دونوں نمازوں کو پڑھو اور اللہ رب العالمین کا دیدار جو ہے تمہیں نصیب ہوگا۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ اللہ کو دیکھنا نہیں چاہتے؟ کیا آپ اللہ رب العالمین کا دیدار نہیں کرنا چاہتے؟ میرے بھائیوں، ہم اور آپ وہ حدیثیں بارہا پڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جب جنتیوں کو جنت میں داخل کرے گا، جب جہنمیوں کو جہنم میں داخل کرے گا تو جنتیوں سے مخاطب ہو کر کہے گا کہ اے جنتیوں، کیا تمہیں اور کسی نعمت کی ضرورت ہے؟ تو وہ جنتی کہیں گے کہ اے اللہ، تو نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے، اے اللہ تو نے اپنی پوری نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، اے اللہ ہمیں ایک نعمت کی ضرورت ہے، اے اللہ ہمیں ایک خواہش ہے، اے اللہ تو ہماری خواہش پوری کر دے۔ میرے بھائیوں، وہ خواہش کیا ہے؟
وہ خواہش کیا ہے؟ جنتی کہیں گے کہ اے اللہ ہم صرف اور صرف تیرا دیدار کرنا چاہتے ہیں، اس کے بعد ہمیں کسی اور نعمت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان خوش نصیب جنتیوں کے لیے اپنے چہرے سے جو ہے حجاب ہٹائے گا، پردہ ہٹائے گا، تو وہ خوش نصیب جنتی اللہ تبارک و تعالی کو دیکھیں گے، دنیا کی تمام چیزیں بھول جائیں گے، جنت کی تمام نعمتیں بھول جائیں گے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار انہیں نصیب ہوگا۔ میرے بھائیو کتنا آسان کام ہے، کام کیا ہے؟ نماز فجر جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے، نماز عصر جو ہے با جماعت ادا کرنی ہے۔ تو میرے بھائیو جہاں نماز فجر با جماعت ادا کرنے کے دنیاوی فائدے ہیں، وہیں اخروی فائدے ہیں۔ ان اخروی فائدوں میں ایک فائدہ یہ ہے کہ نماز فجر اور نماز عصر پڑھنے والے کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، کہ اس شخص کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی جو شخص سورج نکلنے سے پہلے کی نماز پڑھتا ہے اور سورج غروب ہونے سے پہلے کی نماز پڑھتا ہے۔ تو میرے بھائیوں نماز فجر پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں۔ آج ہم اور آپ اتنے خود غرض ہوئے ہیں، اتنے مطلب پرست ہوئے ہیں، کوئی آدمی کسی کام کی طرف آپ کو بلاتا ہے تو اس وقت تک اپنے قدم نہیں بڑھاتے جب تک کہ اس میں اپنا فائدہ نہ دیکھ لے، ہے یا نہیں ہے؟ پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی میں کروں گا میرا کیا فائدہ ہوگا، کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اتنے بڑے بڑے فائدے دے رہا ہے جس کا ہم گمان بھی نہیں کر سکتے، لیکن اللہ رب العالمین کیا لگا رہا ہے؟ نمازوں کی پابندی کرنی ہے، فجر کی نماز پڑھنی ہے، عصر کی نماز پڑھنی ہے۔ میرے بھائیوں نماز فجر با جماعت ادا کرنے کے جہاں بے شمار فوائد ہیں، وہیں نماز فجر چھوڑنے والے بدنصیب لوگوں کے لیے بڑی ہی جو ہے نا نقصانات اٹھانا پڑیں گے۔ آئیے ایک دو نقصانات جو ہے میں ذکر کرتا چلوں۔ سب سے پہلا نقصان یہ ہوگا، یہ حدیث بارہا سنتے ہیں، یہ بارہا علماء کے ذریعے ہم اس حدیث کو سنتے ہیں، لیکن ہمارے دل ذرا برابر بھی جو ہے کانپتے نہیں، ذرا برابر بھی ہمارے دلوں پر اثر نہیں ہوتا۔ کیا ہے وہ نقصان؟ جانتے ہیں نقصان کیا ہے؟ جو لوگ نماز فجر نہیں پڑھتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے گھروں کو جلانے کا ارادہ کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ اس سے پہلے بھی یہ حدیث مولوی صاحب آپ بولے تھے، پھر عمل کیوں نہیں ہے؟ میرے بھائیوں ہمارے دلوں پر ذرا بھی اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ مسجد کے اطراف گھر ہے، 4 قدم چلیں گے تو مسجد میں آئیں گے، لیکن ذرا بھی دلوں میں جو ہے فکر نہیں ہوتی۔ کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا لیس صلاۃ اثقل علی المنافقین من الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا ولقد هممت ان امر المؤذن فيقيم ثم امر رجلا يؤم الناس ثم اخذ شعلا من النار فاحرق على من لا يخرج الى الصلاة بعد۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں منافقوں پر 2 نمازیں بڑی بھاری ہیں۔ ایک منافق 2 نمازوں کو بڑا بوجھ محسوس کرتا ہے، اور وہ 2 نمازیں فجر اور عشاء کی نمازیں ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر ان کو نماز فجر اور نماز عشاء کی فضیلت معلوم ہو جائے، انہیں جو ہے نماز فجر اور نماز عشاء کا فائدہ معلوم ہو جائے، تو یہ گھٹنوں کے بل گھسیٹ کر جو ہے مسجد کی طرف آئیں گے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر میں یہ ارادہ کرتا ہوں کہ ایک آدمی کو اذان دینے کے لیے کہوں اور ایک آدمی کو لوگوں کی امامت کے لیے لگاؤں اور لکڑی لے کر اس پر آگ جلا کر ایسے لوگوں کے گھروں کو جلانے کے لیے نکلوں جو نماز فجر اور نمازیں چھوڑ کر گھر میں بیٹھے ہوئے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی وعید ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے،
वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में खुद का बदला कभी नहीं लिया है, किसी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाकर कभी नहीं मारा है अपने लिए। क्या कहते हैं? नमाज फज्र छोड़ने वाले, नमाज इशा छोड़ने वालों के घरों को मैं जला दूं, ये मैं इरादा रखता हूँ। इतना सख्त जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआमिला करते थे उन लोगों के साथ जो नमाज फज्र और नमाज इशा छोड़ा करते थे। इसी तरह मेरे भाइयों, हम भी अगर नमाज फज्र के वक्त बोझल महसूस करते हुए कहाँ जाएंगे अब नमाज को, कहाँ उठकर उतनी दूर चलकर जाएंगे, और इशा के वक्त अगर ऐसा ख्याल करेंगे तो याद रखें हमारे दिलों में भी मुनाफिकत है, हमारे दिलों में ईमान नहीं है, कहीं ना कहीं हमारे दिलों में निफाक छुपा हुआ है, जिसकी वजह से हम भी इन नमाजों को बोझ महसूस कर रहे हैं। मेरे भाइयों, इसी तरह नमाज फज्र छोड़ने का एक बड़ा नुकसान ये है कि हम और आप शैतान के कैदी बन जाएंगे। शैतान जैसा चाहेगा हमारे साथ सुलूक करेगा। अगर हम नमाज फज्र बाजमात अदा नहीं करते तो शैतान अपने शिकंजे में हमें ले लेगा। जैसा कि आप देखें, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याक़िद शैतान अला काफियति रअसी अहदिकुम इदा हुवा नामा सलास उक़द, के एक शैतान एक बंदे के पास जब वो रात में सोता है तो उसके सर पर आकर उसकी गुद्दी के पास 3 गिरहें बांधता है, 3 गांठ बांधता है, और यदरिबु अला कुल्लु उक़दिन मकानुहा अलैका लैलुन तवीलुन फरक़ुद, और उसके ऊपर थपकी देता रहता है। जिस तरह छोटे बच्चों को सुलाते हैं, शैतान उन गांठों पर जो है थपकी देता रहता है और कहता है अलैका लैलुन तवीलुन फरक़द, सो जाओ, बहुत लंबी रात है, सो जाओ। और हम क्या करते हैं? शैतान के उस शिकंजे में आते हैं और सोचते हैं अभी बहुत देर है नमाज के लिए, सो जाते हैं, और जब आँख खुलती है तो देखते हैं कि सूरज हमारे सरों पर निकला हुआ है। मेरे भाइयों, आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, फ़इन इस्तयक़ज़ फ़ज़करल्लाह इन हल्लत उक़दतुन, कि जो आदमी शैतान की इस बहकावे में ना आकर उठता है और अल्लाह का जिक्र करता है। सोकर उठने की दुआ है, किस किस को याद है? हम में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें दुआएं भी मालूम नहीं है? तो बहरहाल सोकर उठते ही दुआ पढ़ता है, अल्लाह का जिक्र करता है, इन हल्लत उक़दतुन, तो एक गांठ खुल जाती है। और आगे अल्लाह के नबी कहते हैं, फ़इन तवद्दअ इन हल्लत उक़दतुन, और जब वो वजू करता है तो दूसरी गांठ खुल जाती है। फ़इन सल्ला इन हल्लत उक़दतुन कुल्लुहा, और जब वो नमाज पढ़ता है तो पूरी गांठ खुल जाती हैं। आगे अल्लाह के नबी कहते हैं, फस्बह नशीतन तय्यिबन नफ्सी, तो ऐसा खुशनसीब आदमी शैतान के शिकंजे से बाहर आकर, शैतान की कैद से बाहर आकर नशीत होता है, चुस्त होता है, एक्टिव रहता है, और तय्यिबन नफ्सी, और उसका नफ्स बड़ा पाक और इत्मीनान वाला होता है। यानी उसे एक दिली सुकून महसूस होता है जो शैतान को हराकर शैतान की कैद से बाहर निकलता है। लेकिन उसके बरक्स वो आदमी जो शैतान के इस बहकावे में आता है, शैतान की इस थपकी को सुनकर और सो जाता है, ऐसे आदमी के लिए क्या कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इल्ला अस्बह खबीसन नफ्सी कसलानुन, ऐसा बदनसीब आदमी शैतान की कैद में चला जाता है। ऐसा बदनसीब आदमी की जब सुबह होती है तो गंदी सुबह होती है, खबीस सुबह उसकी जो है होती है, और उसका जो नफ्स है वो नफ्स भी बड़ा गंदा और नापाक होता है, कसलानुन, और वो दिन भर जो है सुस्ती के साथ रहता है। तो मेरे भाइयों, देखा आपने नमाज फज्र पढ़ने वालों के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बड़ी वईद बयान की है। नमाज फज्र पढ़ता है, शैतान की कैद से बाहर है, दिली इत्मीनान है, रूहानी इत्मीनान है, लेकिन नमाज फज्र छोड़ता है, शैतान की कैद में आ जाता है, न दिली इत्मीनान है, न नफ्स पाक साफ है, बल्कि दिन भर जो है गंदगी की हालत में गुजारता है। इसी तरह मेरे भाइयों, नमाज फज्र छोड़ने का एक बड़ा नुकसान ये है कि जो लोग नमाज फज्र छोड़ते हैं, ऐसे बदनसीब लोगों के कान में शैतान
پیشاب کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ذکر عند رجل فقیل ما زال نائما حتى اصبح ما قام الى الصلاة فقال، اللہ کے نبی کے سامنے ایک آدمی کا ذکر کیا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس آدمی کے متعلق کیا خیال ہے آپ کا؟ اس آدمی کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں جو نماز فجر نہیں پڑھتا بلکہ سورج نکلنے تک سویا رہتا ہے آرام سے، آپ کیا کہتے ہیں ایسے بدنصیب آدمی کے متعلق؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں بال الشیطان فی اذن، ایسے بدنصیب آدمی کے کان میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے اور وہ اسی گندگی کو لے کر دن بھر جو ہے گھومتا پھرتا رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، زیادہ تفصیل جو ہے ذکر نہ کرتے ہوئے میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ نماز فجر پڑھیے، دنیا اور آخرت میں جو فوائد میں نے جو ہے گزشتہ جمعہ اور اس جمعہ جو بیان کیے ہیں انہیں حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور نماز فجر چھوڑ کر ان بدنصیبوں میں شامل نہ ہو جنہیں بڑا ہی نقصان دنیا میں بھی اٹھانا ہے اور آخرت میں بھی اٹھانا ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سب سے پہلے مجھے کہنے والوں کو، اس کے بعد آپ تمام سننے والوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔